बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। वो इस वक्त जेल के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी रिहाई के हवाले से तमाम तर जो कानूनी कोशिशें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कर रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि जब तक अवामी कोई एहतजाज या तहरीक नहीं शुरू की जाएगी तब तक इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। अब इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक जो बड़े पैमाने पर चलनी है वो अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। तमाम तर जो प्लानिंग है वो की जा रही है। जो आखिरी मराहल में दाखिल होने वाली जिस तहरीक है उसके मकासद क्या हैं उनके ऊपर बातचीत की जा रही है। और नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है या फिर नवंबर और दिसंबर वो इस वक्त क्यों अहमियत हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से, उस हवाले से बताएंगे। और आज सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पावर शो किया। इस पावर शो से हुकूमत परेशान तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन जो प्लान किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से या फिर अपोजिशन की जानिब से, उसकी वजह से हुकूमत की जो कांपें हैं वो टांगी हुई हैं। उनकी वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। आगाज़ करते हैं जनाब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और इमरान खान साहब की जो रिहाई है उस हवाले से, जो इस वक्त बड़ी कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो मुख्तलिफ तरीक़ाकार के तहत इस मामले को आगे लेके चल रही है। एक चीज़ तो जहन में रखिए कि इमरान खान इस बात के ऊपर हरगिज़ तैयार नहीं है कि वो किसी डील के तहत बाहर आएँ या फिर वो डील हासिल करने के लिए कोई मिन्नत तरला जो है वो किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है और हकीकत भी यही है कि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें तहरीक इंसाफ को वाज़े अक्सरियत मिली थी बावजूद तमाम तर मुश्किलात के, तारीख़ी मुश्किलात के। मैं बात के बैकग्राउंड के ऊपर चला जाता हूँ तो लोग कुछ एतराज़ करते हैं। बस सरसरी सा बता देता हूँ कि जो इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने जो लड़ा 8 फरवरी को, वो पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया की मुश्किल तरीन इंतखाबात में से अगर उसको कहा जाए तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। शेख मुजीबुर रहमान साहब ने भी इतना मुश्किल इलेक्शन नहीं लड़ा था जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उम्मीदवार बिठा दिए गए, टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज नहीं की जा रही थी और तो और अखबारात के अंदर भी इस हद तक कदगने थी कि इनके इश्तिहारात नहीं चलने दिए जा रहे थे। फिर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराम नहीं किया गया, उनके उम्मीदवारों के साथ जो कुछ सलूक हुआ, और फिर जिस तरीके से फॉर्म 47 बनाकर हारने वालों को जितवा दिया गया और जीतने वालों को जेलों के अंदर डाल दिया गया, वो सिलसिला अभी तक भी जारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब एक नई चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। अगवा कर लिया जाए, बंदा उठा लिया जाए, उनके फसलों को नुकसान पहुँचा दिया जाए, उनके घर वालों को नुकसान पहुँचा दिया जाए, उनको उठा लिया जाए, उनके ऊपर टार्चर कर लिया जाए। ये अब बदकिस्मती से कोई ख़बर नहीं रह गई। किसी को गिरफ़्तार करना पहले एक बहुत बड़ी ख़बर हुआ करती थी, बिलख़ुसूस सियासी लोगों को गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये चीज़ें भी नॉर्मल बनती जा रही हैं। सज़ा देना तक नॉर्मल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म 47 बनाकर हुकूमत और पार्लिमान को अपने कंट्रोल में लाया गया, अब उसी फॉर्म 47 के कंट्रोल के नीचे पूरी पाकिस्तान की अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। और ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से अब एक नॉर्मल होती जा रही हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एक अजीब व गरीब किस्म की गुलामी, एक अजीब व गरीब किस्म का जो माहौल है वो पाकिस्तान के अंदर तारी है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हक और सच है वो आप तक पहुँचाते रहें और बात करते रहें, जितनी तक हमारी आवाज़ पहुँचती है लोगों तक पहुँचे। अब खान साहब बड़े क्लियर हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तब रिवर्स होंगी जब आवाम उठेगी, जब आवाम बाहर आएगी। और आवाम को उठाने के लिए तहरीक इंसाफ के पास नाम निहाद लीडरशिप तो बहुत है, लेकिन ये नाम निहाद लीडरशिप या तो अपने इक़्तिदार जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है उसकी वजह से चुप है, या फिर जो पहली दफ़ा MNAs बनकर आए हैं और उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, या तो फिर वो ओहदों को एंजॉय कर रहे हैं और अपने मामलात सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो डरे हुए हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा खौफ का एक आलम है, उससे डरे हुए हैं। लेकिन खान साहब क्लियर हैं, वो किसी भी वक्त एहतजाजी कॉल की तहरीक देंगे, एहतजाजी तहरीक की कॉल देंगे। और इस तहरीक से पहले अब वो वाली तहरीक नहीं बनाई जा रही जो पहले गलतियां हुई उनको
درست کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو ساری چیزوں کی انفارمیشن مل چکی ہے، کس طریقے سے ڈی چوک میں پروٹیسٹ کے وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین خان گنڈاپور پیچھے ہٹے، جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کمپرومائز کیا، جس طریقے سے انہوں نے ایک بڑی احتجاجی ریلی کو، بڑے احتجاج کو جو ہے وہ ایک اس کا جو ایک عجیب و غریب قسم کا اختتام ہے وہ کیا، اور اس کی وجہ سے کارکنوں کے اندر بہت ساری مایوسی پھیلی۔ تو اب خان صاحب پلان بی کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ پہلے دن سے ہی جب سے جیل میں گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے کچھ بیانات سامنے آئے تھے، کچھ کلیرٹی سامنے آئی تھی، اور اب تک کا جو سب سے بڑا اعترافی بیان ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو تحریک دم اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، وہ لانے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے جو ڈی جی ISI ہیں انہوں نے کہا تھا، اور اس کے بعد ہم وہ تحریک دم اعتماد جو ہے وہ لائے تھے، اور جس طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت کے تحادیوں کو توڑا گیا وہ بھی سب کے پتہ ہے، لیکن اس بات کا ابھی تک ڈینائل نہیں آیا۔ میں یہ بات 3-4 دفعہ پہلے بھی اپنے ویلاگز کے اندر کہہ چکا ہوں، لیکن وہ اس مولانا فضل الرحمان کی بیان کا امپیکٹ ابھی تک موجود ہے۔ تو خان صاحب کی مسلسل ہدایات کو نظر انداز کیا جاتا رہا، سیاسی معاملات کی وجہ سے ظاہر ہے تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان جیسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اختلافات نہیں، تلخیاں نہیں، بہت حد تک آگے دشمنی تک معاملات چلے گئے تھے، تو ان تلخیوں کو، ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوششیں جو کی گئیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات بہتر ہوئے۔ عمران خان صاحب کا پیغام خاص طور پر مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا گیا، پھر مولانا فضل الرحمان کا جو پیغام ہے وہ عمران خان تک پہنچایا گیا، اور اب معاملات کافی حد تک اس بات کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی، اور اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہوگی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی شامل ہوگی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل بھی شامل ہوگی، اور یہ تینوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک دم اعتماد میں جو ہے وہ اپنا ووٹ دیا تھا، اور اس تحریک کے وہ شامل تھے۔ ظاہر ہے پولیٹیکل معاملات ہیں، کسی وقت آگے ہو جاتا ہے، کسی وقت پیچھے ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف کو بھی اب ریئلائزیشن یہ ہو چکی ہے، بالخصوص عمران خان صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو اس وقت اس رجیم کے ساتھ سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے، اور جو لوگ اس وقت اس رجیم کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے یہ اپروچ اختیار کر لی ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی طور کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف کی ہو رہی ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں جو محمود خان اچکزئی ہیں، ان کو خود تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا سربراہ بھی عمران خان صاحب نے بنوا دیا تھا۔ تو اب جو آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین خان گنڈاپور نے ثوابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ نومبر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ، یعنی کہ نومبر چل رہا ہے، تو اس تحریک کا اعلان کریں گے، اور کسی وقت بھی اعلان ہوگا اور وہ فیصلہ کون ہوگا اس میں ہم عمران خان صاحب کو رہا کرا کے آئیں گے، باہر لے کر آئیں گے، آزاد کروائیں گے، اور یہی ایک آزادی جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے یہ چیز ہے کہ ہمیں قربانی دینی ہوگی، اور ہم اب آخری فائنل مارکہ کر کے باہر آئیں گے۔ تو اب جو موڈلٹیز ہیں وہ طے ہو رہی ہیں JUI اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ مطالبات کیا ہوں گے؟ نئے انتخابات کی ڈیمانڈ کی جائے گی، 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہوگی، یا جو سپریم کورٹ سے متعلق جو لیجسلیشن کی گئی ہے، یا پھر جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا پھر سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کو ریورس کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں، PTI کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ یہ چیزیں غیر مؤثر ہوں گی، اور ویسے بھی اب حالات اس طرف ہوتے ہوئے، بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑی ان کو سپورٹ حاصل تھی اس سسٹم کو، اس رجیم کو، وہ تھی امریکہ کی طرف سے۔ جو بائیڈن جو کہ امریکی صدر تھے، اور ان کو جو اس ایریے کو یا اس خطے کو جو چیز دیکھنے والے جو بڑے اہم شخصیت تھی، وہ US جو انڈر سیکرٹری ہیں ڈونلڈ لو صاحب، وہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہ دونوں جو مہرے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی جگہ لے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈونلڈ لو والی جگہ کے اوپر کن کو لگاتے ہیں یہ آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، جنگ نہیں چاہتے، اور ہماری جو ساری پلاننگ تھی وہ جنگ سے ہی متعلق تھی، تو وہ ایک بڑا دھچکا ان کو لگ رہا ہے، وہاں سے سپورٹ ان کی ختم ہو رہی ہے۔ تو الٹیمیٹلی جب پاکستان میں بھی احتجاجی تحریک ہوگی اور معاملات یہ ہوں گے کہ اگر امریکہ کی آشیرواد حاصل نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو یا پھر اس حکومت کو، تو پھر معاملات بگڑیں گے، معاملات خراب ہوں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ رجیم بھی زیادہ دیر ٹکتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ اور بڑا جو اعلان ہے
وہ کچھ دنوں کی مار ہے. عمران خان صاحب یہ اعلان جلد یا بدیر کچھ دن تک یہ آپ کو اگلے ہفتے تک یہ سنائی دے گا کہ خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے. لیڈ کون کرے گا؟ تحریک انصاف بھی لیڈ کرے گی, JUI بھی اس سارے پروسیس میں شامل ہوگی, اور جو باقی تمام جماعتیں ہوں گی وہ بھی ہوں گی. ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور کمیٹی سارے پروسیس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے گی. ڈیمانڈز کے اوپر وہ جو مشترکہ لائحہ عمل ہے, جو پلان آف ایکشن ہے, اس کے اوپر موڈلٹیز جو ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہی یہ پلاننگ شروع ہوئی ہے اپوزیشن کی, تو حکومت بھی پریشان ہو چکی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو تھا جیو TV کے اوپر, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 2 نمبر آدمی ہیں, یہ کمپرومائز ہیں. عمران خان خود کمپرومائز ہے, اور عمران خان کو پتہ ہے. عمران خان کی مشاورت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں, اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ 25% اور کچھ 50% جو ہیں اس حد تک کمپرومائز ہیں. سب کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. اب میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر وہ کمپرومائز ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیوں آپ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں؟ اور پھر آپ کیوں اس طرح بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کمپرومائز ہیں, وہ کمپرومائز ہیں؟ اگر کمپرومائز ہیں تو خان صاحب کو علم ہے, اگر وہ کمپرومائز ہیں تو پھر آپ کے مخالف ہیں, آپ اس کا کاؤنٹر کریں. آپ الٹا اگر وہ کمپرومائز ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, تو پھر آپ اپنے کھلاڑی کو مارنا شروع کر دیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. ایک بڑی سپورٹ وہ ختم ہو رہی ہے, تقریباً ختم ہو چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے کہ یہ سرنڈر کریں, جان چھڑوائیں, اور جو تھوڑی بہت پولیٹیکل سپیس ان کے لیے اگر بچ بھی جاتی ہے تو اس کو اویل کریں, کیونکہ لیڈرشپ تو آپ کی باہر چلی ہی جا چکی ہے, اور وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے اس حوالے سے میں کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ پہنچ جاؤں کہ وہ آخر میں جنیوا کیوں گئے ہیں نواز شریف صاحب, پھر وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہنچ گئیں. لوگ یہاں پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ سموگ کی وجہ سے پریشان ہیں, اور وہاں پر وہ سنی ڈے انجوائے کر رہے ہیں, معاملات کو دیکھ رہے ہیں, واکس کر رہے ہیں, اور جو کچھ سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. حالات کافی خراب ہیں حکومت کے لیے, اور جلد ہی ایک بڑی تحریک کا جو اعلان ہے وہ ہوگا, اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.